نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں ہیپی لائف چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مولانا مفتی سید عبید اللہ شاہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، الجھنوں کو، تکلیفوں کو دور فرما کر اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں کشادگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہر وقت میاں بیوی کی لڑائی اور جھگڑا رہتا ہے، بچوں کی لڑائیاں رہتی ہیں، گھر میں بے اتفاقی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، ناچاکی کا ماحول ہوتا ہے، ہر بچہ دوسرے بچے کا دشمن، ہر بیٹا دوسرے بیٹے کا دشمن، ہر فرد دوسرے فرد سے بیزار ہوتا ہے۔ ایسے ہی بچے تھے، پڑھائی میں اچھے تھے، دل لگتا تھا، محنت کے ساتھ پڑھتے تھے، پوزیشنیں آتی تھی، اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے، یک دم سارا کچھ چینج ہو گیا۔ بچوں کا پڑھائی کی طرف دل ہی نہیں لگتا، نہ پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو پڑھایا جاتا ہے، ٹیوشن پر بھیجا جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے وہ امتحان میں پاس ہوتے ہیں، بالکل ان کے اچھے نمبر نہیں آتے۔ ایسے ہی گھر کے بہت سارے افراد جن کے پاس اچھی ڈگریاں ہوتی ہیں، اعلیٰ یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، لیکن ان کی جاب کا مسئلہ ہوتا ہے، انہیں ملازمت نہیں ملتی، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے افراد، کاروبار اچھا تھا، چلتا تھا، اچھی خاصی آمدن تھی، یک دم سب کچھ ٹھپ ہو گیا، کاروبار زیرو ہو گیا، لوگ پیسے کھا گئے، جن کے اوپر قرض تھا وہ دینے کا نام نہیں لیتے، پیسہ ادھر ادھر ہو گیا۔ اس طرح بہت سارے افراد جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، الغرض گھر میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کی بیماری ہوتی ہیں۔ اگر بچے بیمار ہو جائیں تو صحت کا نام ہی نہیں لیتے، اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایک بچہ بیمار ہوتا ہے، جب اس کو بمشکل صحت ملتی ہے تو دوسرے دو بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام مسائل میں، تمام پریشانیوں میں، تمام تکلیف دہ مرحلہ جو ہے، اس میں صرف ایک آسان عمل کرنا ہے، وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، بالکل آسان عمل کا ہے۔ غسل کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس طرح غسل کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام الجھنیں، پریشانیاں، بالخصوص آپ کے جو دماغ میں، سر پہ اور کانوں پر جو ایک بوجھ رہتا ہے، یہ کس چیز کا بوجھ ہے؟ یہ پریشانیوں کا بوجھ ہے، یہ حسد کا بوجھ ہے، یہ بغض کا بوجھ ہے، اور یہ نظر بد کا بوجھ ہے۔ یہ اثرات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ بالکل آسان عمل ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ عمل اور طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ ہیپی لائف چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اگر آپ کے قرب و جوار میں بیر یا بیری کا درخت ہے، لگا ہوا ہے، تو اس کے پتے لائیں، ان کو خشک کر دیں۔ اگر بیر یا بیری آپ کے قرب و جوار میں نہیں ملتی تو پنساری کے پاس جائیں، پنساری سے 25-30 روپے کی اچھی خاصی بیری کے پتے مل جاتے ہیں، بیری کے پتے لے آئیں ان سے۔ اب ان بیری کے پتوں کو، چونکہ ہمارے یہاں اسلام آباد کا موسم ٹھنڈا ہے، سردیاں ہیں، تو غسل کے لیے گرم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک بڑی ہنڈیا میں اچھے خاصے اتنے ایک چلو بھر پتے ڈال کے جو ہے نا، ایک بڑی ہنڈیا کو بوائل کر دیں، اس میں پانی گرم کریں۔ جب وہ پانی کھولنا شروع ہو جائے اس کو اتار کر رکھ دیں۔ اب اس پانی کے اوپر
آپ نے صرف 5 چیزیں پڑھنی ہیں، صرف 5 چیزیں پڑھنی ہیں۔ نمبر 1، 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ نمبر 1، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ اس پانی کے اوپر آپ نے یہ 5 چیزیں پڑھنی ہیں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ نمبر 2، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نمبر 3، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب یہ 5 چیزیں پڑھ کر اس پانی کو اوپر دم کر دیں۔ اب یہ جو پانی ہے، جو صاف پانی آپ نے نہانے اور غسل کے لیے لیا ہے، اور جس میں آپ نے بیری کے پتے ڈال کر بوائل کیے ہیں، اس سے تھوڑا سا پانی لے کر تمام افراد، بچوں سمیت، اگر بالکل دودھ پینے والے بچے ہیں نا، ڈراپ اور قطرے اس کے منہ میں بھی 1 2 3 ڈال دیں۔ ہر فرد کو یہ پانی پلائیں، کم از کم جو ہے نا 3 گھونٹ یہ پانی پی لیں۔ اگر کوئی کھلایا پلایا ہو، کوئی اثرات ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اب اس پانی سے گھر کے تمام افراد غسل کریں۔ اس پانی کو دوسرے پانی میں مکس کریں۔ دوسرا جو پانی ہوتا ہے ٹھنڈا پانی، اس میں چونکہ یہ گرم پانی ہے، مکس کر کے آپ کے گھر کے جتنے بچے بچیاں ہیں، آپ کے گھر کے جتنے بڑے افراد ہیں، تمام اس سے غسل کریں۔ اور یہ عمل آپ 3 سے 7 مرتبہ دہرائیں، یعنی روزانہ کر دیں۔ ایسے ہی 2 دن کے بعد یہ عمل کر لیں۔ جمعے والے دن غسل اکثر کرتے ہیں، کر لیں، لیکن کم از کم 3 سے 7 مرتبہ یہ عمل کریں۔ آپ یقین کریں گے، جب پہلی مرتبہ آپ یہ عمل کریں گے اور غسل کر کے نکلیں گے، آپ اپنے دماغ، اپنے جسم اور اپنے کانوں پر بالکل ہلکان محسوس کریں گے۔ آپ بالکل ایسے محسوس کریں گے کہ بالکل میں فری ٹینشن ہو کر، مجھے دنیا میں کسی قسم کی غم، پریشانی، تکلیف، بیماری ہے ہی نہیں، ایسے نکلیں گے۔ یہ وہ علاج ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے ایک صحابی کو تلقین فرمایا تھا۔ اور ویسے بھی بیری کا وہ مبارک درخت ہے کہ جس کے کاٹنے کے بارے میں 7 ترین وعیدیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں، بلکہ لعنت جیسے الفاظ بھی آئے ہیں کہ جو بغیر وجہ کے جو ہے نا بیری کے درختوں کو کاٹتے ہیں، اکھاڑتے ہیں۔ یہ اتنا مبارک درخت ہے، اس درخت کی وجہ سے، اس کے پتوں کی وجہ سے جادو، جنات، اسیب، نظر بد، حسد، ہر چیز، جس چیز کا بھی آپ یا آپ کا خاندان یا آپ شکار ہیں نا، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو یہ عمل کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بچوں کی پڑھائی دیکھیں، اپنے بچوں کا رویہ دیکھیں، اپنے بچوں کا بول چال دیکھیں۔ تو یہ عمل انتہائی مجرب، مؤثر عمل ہے۔ کوئی وظیفہ اور کوئی پڑھائی نہیں ہے کہ جو آپ کو روزانہ کرنی ہے، بار بار کرنی ہے۔ صرف اس طریقے سے، نمبر 1، آپ کے علاقے میں بیری کے پتے مل جائیں، خشک کر لیں، یا اگر پنسار کی دکان سے خاصے پتے لے آئیں بیری کے خشک، اور ایک چلو بھر کر، مٹھی بھر کر ان کو بڑی ہانڈیاں میں ڈال کر اس پانی کو بوائل کریں۔ اس کے اوپر آپ نے 5 چیزیں پڑھنی ہیں۔ 3 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر اس پانی پر صحیح پھونک دیں، اور گھر کے تمام افراد 3 گھونٹیں، اور دودھ پیتے بچوں کو 3 قطرے ان کے منہ میں ڈالیں۔ اس کے بعد تمام افراد اس سے غسل کریں، اور یہ 3 سے 7 مرتبہ آپ دہرا لیں، یعنی مختلف وقتوں میں دہرا لیں، مختلف دنوں کے بعد دہرا لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ فری ٹینشن ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کا پڑھائی میں دل لگے گا، آپ کی تمام بیماریاں، الجھنیں ختم ہو جائیں گی، جادو، اسیب کے اثرات ختم ہو جائیں گے، جنات کے اثرات آپ کے گھروں سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ کام بھی کریں، تھوڑا سا پانی وغیرہ پمپ میں ڈال کر پورے گھر میں اسپرے کر دیں، ایسے چھڑک دیں، ہر طرح کے اثرات، نظر بد، حسد، جادو، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی میری آج کی بہت ہی مجرب، بہت ہی مؤثر، بہت ہی مکمل ویڈیو، اور اس کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو سامعین، ہماری آپ سے آخر میں اتنی گزارش ہے کہ آپ ضرور واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، تو ہماری ویڈیو کا لنک، ہماری ویڈیو کے نیچے جو شیئر کا بٹن ہے،
اس پر پریس کر کے اپنے ایمو، واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ اگر کسی کی پریشانی، بیماری، الجھن آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پریشانیوں کو، غموں کو، دکھوں کو دور فرمائیں گے، ہماری زندگی میں سکون اور راحت آئے گی، راحت لوٹے گی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، 5 وقتی نماز کا اہتمام کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے۔ اللہ حافظ۔